بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی مہربانی اور عنایت کسی شخص کے شامل حال ہو اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرے، محنت کرے، تو بسا اوقات ایک الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے، اور اللہ کی کتاب کبھی اس کی مذمت کرتی ہے اور اللہ ہی کی کتاب اس کی تعریف بھی کرتی ہے۔ ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بات بہت اچھی ہے، اس کو حاصل کرو، جن لوگوں نے اسے حاصل کیا ان کے بڑے درجات ہیں۔ پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ چیز بہت بری ہے، جو لوگ اس میں پڑ گئے وہ بھی برے ہیں، اور اس کے ہونے کے باوجود لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو ایک ہی موضوع پر بظاہر مختلف بلکہ متضاد آیات جو ملتی ہیں تو قاری اس مخمصے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کرے۔ چنانچہ اس کی متعدد مثالیں اہل علم کے پیش نظر رہتی ہیں، اس میں سے صرف ایک مثال اور اس کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی تعریف بیان فرمائی اور اللہ نے علم کو ترجیح دی، اور علم کے فضائل، یہ سب چیزیں آپ نے اہل علم سے سنی ہوں گی۔ خدا بار بار کہتا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ہم نے وہ کچھ سکھایا جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں سکھایا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے علم حاصل کیا، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا، درجات نکرہ کے ساتھ تفخیم کے لیے ذکر کیا کہ جو اہل علم ہیں ان کے لیے کوئی ایک درجہ جنت کا یا قرب الہی کا نہیں ہے، بلکہ مسلسل اس میں اضافہ ہے، اور اللہ کا قرب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اہل علم کے درجات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جن کو علم دیا گیا ان کے بہت بلند درجات ہیں۔ پھر ایسی پاک چیز اور وہ چند ایک اشیاء جن کے متعلق قرآن خود کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ سے اضافے کے لیے دعا مانگو، ان میں سے ایک، اور حکم بھی کس کو ہے؟ اولین مخاطب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ اللہ سے دعا مانگا کیجئے کہ اللہ تعالی علم عنایت فرمائے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب آیت کریمہ پہ پہنچتے تھے تو رکتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ رب زدنی علماً و ایماناً و یقیناً، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے ایمان کی کیفیت میں اضافہ فرما، اور تیسری چیز یقین میں اضافہ فرما۔ ایمان کی کیفیت اس کے ترجمے میں اس لیے عرض کی گئی کہ ایمان تو جتنی چیزوں پر بھی لانا ہے وہ سب اہل ایمان کے لیے قدر مشترک ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، آخرت پہ، فلاں پہ، یہ سب چیزیں متعین ہیں، نہ وہ کم ہو سکتی ہیں نہ زیادہ ہو سکتی۔ البتہ ایمان کی کیفیت یقیناً اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور یقین کی حالت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کبھی انسان کسی دن ایمان سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے یقین کی وجہ سے، اور کبھی کفر سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے
اور قرآنی آیات متعدد اس موضوع پہ ملیں گی، تو ایک طرف تو علم کی اتنی تعریف اور دوسری طرف ایسی مذمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ علی علم، کہ اس شخص کو گمراہی پر چھوڑ دیا باوجود کہ اس کے پاس علم تھا، اور علم کے باوجود وہ شخص گمراہ ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کو وہ درجہ دے دیا ہے جو درجہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا درجہ اور اللہ تعالیٰ کا مقام وہ ایسا ہے کہ مومن انسان سر تسلیم خم کر دیتا ہے، انقیاد ہے، اتباع ہے، ماننا ہے، سننا ہے، سمعنا و اطعنا، یہ سب چیزیں ایک مومن کے لیے ہیں۔ اور اللہ کے مقام پہ دولت کو بٹھا دے تو پھر اس کا بندہ بن جاتا ہے، اپنے نفس کو بٹھا دے تو اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ جس چیز کو اس مقام پر فائز کرے گا اس کے لیے جد و جہد بھی کرے گا، اور اس کے لیے اس کی محنتیں اور کاوشیں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے کبھی اس شخص کی حال پر غور کیا، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ پھر فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود گمراہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ علم تو گمراہی سے بچانے والی چیز تھی، لیکن اس کے باوجود گمراہ ہو گیا، تو علم نے وہاں کوئی کام نہیں دیا۔ ایک طرف علم کی اتنی تعریف اور دوسری طرف مذمت کی احادیث اور آیات، ان سب کو آدمی سنتا ہے، اور پھر ایک عقل مند آدمی باشعور فرد یہ سوچتا ہے کہ آخر علم کس چیز کا نام، اور اہل لغت اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم نام ہے جاننے کا۔ انسان سب سے پہلی چیز جس کا شعور اسے ہوتا ہے وہ اپنی ذات ہے، اور ایک دوسرے معنی بھی ہیں کہ اگر انسان کو اپنی ذات کا شعور اور عرفان نصیب ہو جائے تو یقین مانیے اس کائنات کے سارے جھگڑے ہی مٹ جائیں۔ انسان خود اپنے آپ سے بے خبر، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر، لیکن انسان کو سب سے پہلے اپنا ہی شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں ہوں، اور اس کے بعد وہ چیزوں کا احساس کرتا ہے، اشیاء اسے دکھائی دیتی ہیں، اور پھر اشیاء کے وجود کو وہ جاننے لگتا ہے، اور اشیاء کے وجود اور اس کے درمیان جو رابطہ پیدا ہوتا ہے وہ حواس خمسہ کے ذریعے، کہ آنکھ نے دیکھا اور جانا کہ یہ کتاب ہے، کان نے سنا اور معلوم ہوا کہ یہ بجلی کی گرج ہے، چھوا اور احساس ہوا کہ اس چیز میں حرارت یا برودت ہے، ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، اور اسی طرح۔ لیکن ذرا سا اس کی گہرائی میں جائیے تو کچھ ہی دیر بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر حواس خمسہ ہی خود علم کو پیدا کرتے تو عقل کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ ایک ایسا انسان جسے فالج ہو گیا ہو، اس کے ہاتھ پہ انگارہ رکھ دیجئے اور اس کے ہاتھ پہ برف کا ڈلا رکھ دیجئے، دونوں برابر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حواس خمسہ کے پیچھے کوئی اور استاد ہے جو اسے اطلاع دیتا ہے اور بتاتا ہے، تو پتہ چلا کہ عقل ہے، اور عقل انسانی حواس خمسہ کے اوپر حاکم اور مفتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، کیا ہے اور کیا نہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں بظاہر عقل پر منحصر ہیں، لیکن یہاں پہنچ کے کیا کیجئے، عقل کا ماتم کیجئے کہ نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے جو ہمیں نظر آئے، نہ ہی اس میں کوئی بو ہے جو محسوس ہو، خوشبو ہے اچھی ہے کہ بری ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور عقل کو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مشخص کر کے پرسونیفائی کر کے بتا دے تو نہیں دکھا سکتا۔ کائنات کے کتنے ہی حقائق ہیں جو بن دیکھے ماننے پڑتے ہیں،
اور بغیر کسی تعریف کے ہم اسے شروع سے تسلیم کرنے کے آدمی ہیں۔ کبھی آپ سوچئے گا کہ گلابی رنگ کی کیا تعریف ہے، سفید کی کیا تعریف ہے؟ کہہ دیں گے کہ سیاہ نہیں سفید۔ تو صاحب آپ نے سیاہ کی نفی فرمائی ہے، سفید کی تعریف نہیں کی۔ یہ حقائق ہیں جو ہم زندگی میں روز دیکھتے ہیں۔ انسان کا نفس ہے، صوفیہ اگرچہ اس کی کچھ نہ کچھ شکل بتاتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کے لیے اس کی کیا شکل ہے؟ نفس ہے، عقل ہے، اور اتنی بڑی اس کائنات کے نظام کو بظاہر سنبھالنے والی قوت جس پہ نازاں ہیں اور جس کی پرستش سے فرصت نہیں ملتی عقل، وہ عقل بتاتی ہے کہ یہ چیز فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اس وقت اس عقل کا ماتم کرنا پڑتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ عقل کے فیصلے غلط تھے، جب معلوم ہوتا ہے کہ عقل کی رہنمائی نہیں ہوئی تھی، اور جب معلوم ہوتا ہے کہ تحصیل علم کے ذرائع عقل کے علاوہ بھی بہت ہیں، اور یقیناً وہ عقل سے بھی بلند تر ہیں، حتیٰ کہ خود عقل کی سمجھ میں آنے والے نہیں۔ عقل انسانی کا یہ حال ہے۔ بہت اچھی بات ابن عربی اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت ہے جس میں کہی گئی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فلسفے کے امام تھے، عقلیات کے امام تھے۔ آپ ان کی تفسیر پڑھیے، اور ساری تفسیر کبیر انہوں نے انسانی عقل کو درمیان میں رکھ کے گھما دی ہے۔ ایسی ایسی نکتہ آفرینی ہے، ایسی ایسی بات سے بات پیدا کرتے ہیں کہ انسان عشش کر اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا علم سے نوازا تھا انہیں، لیکن وہ علم عقلیات تک رہا، اور عقلیات سے باہر کیا چیز تھی؟ پھر ابن عربی تھے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خط انہیں لکھا ہے۔ ابن عربی بھی دو ہیں، دونوں 6ٹی صدی کے، اور دونوں مالکی، اور دونوں اسپین کے رہنے والے۔ ایک ابن عربی کچھ پہلے کے ہیں اور وہ قرآن پاک کے مفسر ہیں۔ قرطبی نے اپنی تفسیر کی بنیاد ان پر رکھی، احکام القرآن والے وہ نہیں۔ ابن عربی صاحب فتوحات مکیہ، صاحب فصوص الحکم، اور اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے امام رحمہ اللہ۔ اگرچہ ان کی تشریحات سے اہل علم کو اختلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ان کا مقام تھا اس تک کون پہنچا اور کون وہاں کا ادراک رکھتا ہے۔ امام راضی نے انہیں خط لکھا اور انہیں دعوت دی کہ وہ عقلیات کے علوم پر بحث کریں، انہیں سمجھیں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب لکھا ہے وہ اس عقل کا ماتم ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے ملاقات آپ کے ایک دوست سے ہوئی، اور اس نے مجھے آپ کے متعلق بتایا کہ آپ ایک دن افسوس کا اظہار فرما رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں ایک عقلی مسئلے میں پھنس گیا تھا، اور 30 سال برابر اس مسئلے پر غور کرتا رہا، اور پھر جا کر وہ مسئلہ حل ہوا۔ لیکن افسوس کہ آج پھر 30 سال اس پر محنت کرنے سوچنے کے بعد میں پھر دوسرے نتیجے پہ پہنچا، اور مجھے پتہ چلا کہ جو پہلا نتیجہ تھا وہ غلط تھا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، یہ سب چیزیں آج ایک چیز بتاتی ہیں، 10 سال بعد سائنسدان اس سے رجوع کر لیتے ہیں، 20 سال بعد پھر رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ کا راضی، اگر اللہ آپ کو 30 سال اور زندگی دے تو کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ 30 سال پہلے جس دوسرے نتیجے پہ پہنچا تھا معلوم ہوا آج تیسرے نتیجے نے دوسرے کو، اور دوسرے نے پہلے کو غلط ثابت کر دیا تھا؟ تو آپ کب تک ان مخمصوں میں عقل کے پھنسے رہیں گے؟ چاہیے کہ وجدان کی وہ راہ اختیار کرو جو عقلی علوم سے ماورا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے کی عقلی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سچ بتاؤں؟ اس سے کہا سچ بتائیے۔ علامہ نے کہا کہ عقلی دلائل اگر میں دینا شروع کروں تو تم میں سے کوئی آدمی نہیں ہے جو میرے مقابلے میں رد کر سکے، لیکن یقین مانو کہ کائنات میں اللہ کے ہونے کی دلیل خود انسان کے وجدان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ انسان کا وجدان جب گواہی دینے لگے کہ اللہ ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ عقل انسانی، اس کا کیا ماتم کیجئے کہ اس کو بھی قرار نہیں، آج ایک چیز ہے کل دوسری چیز ہے۔ اس لیے عقلیات کی نظام پر، عقلیات کی بنا پر دنیا میں جتنے بھی نظام بنائے گئے وہ بالآخر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے۔ آپ پچھلی پوری صدی کو دیکھ لیجئے، عقلیات کے بنا پر کیا کیا فلسفے پیش کیے گئے اور کیا کیا باتیں کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ عقل انسانی بتاتی ہے کہ اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ہو جائے گا، اس کو نہ کیا گیا تو یہ ہو جائے گا، زمین ریگستان بن جائے گی، انسانی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر یوں سرمایہ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ہو جائے گا۔ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت اور نظام کے خلاف سب سے بڑی اور قابل ذکر تحریک سوشلزم اور کمیونزم کی اٹھی، اور آخر وہ اسی صدی کے اندر دم توڑ گئی۔ اس عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس فریب میں آئے، اور بالآخر پتہ چلا کہ عقل کو خود قرار نہیں۔ عقل کی رہنمائی علم کرتا ہے، اور علم پھر وہی بات حواس خمسہ سے نہیں آتا۔ حواس خمسہ خود عقل کے محتاج، اور عقل پھر علم کی محتاج، اور پھر عقل کے بعد اللہ ان ذرائع سے علم دیتا ہے جن ذرائع کو دنیا نہ آج تک جانچ سکی ہے، نہ ناپ سکی ہے، نہ تول سکی ہے، اور وہ ذرائع علم کے حصول کا سبب بھی ہوتے ہیں، اور وہ عقل کی بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس لیے ہمیشہ انسان علم کو حاصل کرتا ہے، کرنے کی جستجو کرتا ہے، اور عقل انسانی خود علم کی تلاش میں ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ لیکن افسوس کہ آج بڑے بڑے لوگ جو امتوں، گروہوں اور اپنے ملکوں کی قیادت میں مصروف ہیں، وہ علم جو سطحی طور پر مطالعے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، سال ہا سال کوئی کتاب نہیں پڑھتے کہ اس سے وہ کچھ سیکھ سکیں۔ کو چاہیے کہ علم کے وہ ذرائع، جو ذرائع اللہ نے عقل سے بھی بالا رکھے ہیں، اور وہ خود بتاتا ہے کہ علم کا ایک ذریعہ یہ بھی۔ اب کبھی عالم اسباب پر غور کریں تو اللہ بار بار یہ بتاتا ہے، ٹھیٹھ زبان میں کہیں کہ یہ تمہارے سارے اسباب اور مسببات، ساری علت اور معلول کا فلسفہ، بادل آئیں گے تو بارش برسے گی، بارش برسے گی تو زراعت ہوگی، یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یوں کرو گے تو اس کے نتیجے میں یوں ہوگا۔ ٹھیٹھ زبان میں کہیں خدا بار بار بتاتا ہے کہ جوتے کی نوک پہ، اور میں سمجھاتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جن چیزوں کو تم یقینی طور پہ ناکامی سمجھتے ہو، ہم اسی میں کامیابی کر دیتے۔ بچہ ہے، پیدا ہوا، فوج آتی، رپورٹ ملتی کہ فلاں آدمی کے گھر بچہ، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، بادشاہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے قتل میں مصروف تھا، فوج آتی، تحقیق ہوتی، اور پھر بچے کو مارتے۔ 2-4 گھنٹے تو لگتے، ماں پریشان ہے، بچہ ہو گیا، اب کیا کرے؟ فوج آنے کے کچھ تو دن لگیں گے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو ہٹا دیا، اور اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے ان کے دل میں ڈالی، ہم نے کہا کہ سرکنڈوں کا ایک چھوٹا سا پنگوڑا بناؤ اور اپنے بچے کو اس میں ڈالو، اور بچے کو اس پنگوڑے سمیت پھر دریا کے حوالے کر دو۔ یعنی گھر میں جہاں وہ محفوظ تھا اور فوج کے آنے کا ڈر تھا کہ بچے کو مار دیتے، وہاں سے نکالا اور یقینی موت کے حوالے کر دیا کہ نہیں بھی مرتا تو بچہ ڈوب کے مر سکتا ہے۔ اللہ یوں دکھاتا ہے کہ کیا دریا نے ڈبونا اور کیا فوج میں آنا، جس کو باقی رکھنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے۔ پانی کیا اور فوج کیا اور ارادے کیا اور باتات کیا، سب ہمارے زیر نگی ہیں، اور اس بچے کو اللہ نے بچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ ہم اسے واپس لائیں گے،
ہم اسے واپس لائیں گے، اور صرف یہی نہیں، جاعلوہ من المرسلین، ہم اپنا نمائندہ اسے بنا کر بھیجیں گے۔ اس لیے ہم جتنے علم کی ڈنڈورے پیٹتے ہیں اور جتنا ہم علم تعلیم 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 کی بحث کرتے ہیں، ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ علم کے کچھ ذرائع ہمارے ان اسباب و وسائل سے اوپر کے ہیں، اور وہ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو علم دیتا ہے، اور انسانوں کی رہنمائی اس علم کی دنیا میں سب سے پہلے خواب کے ذریعے کی جاتی۔ خدا دکھاتا ہے، خدا اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کا کرم جب علم دینے کے لیے آتا ہے تو وہ فاسق اور گناہگار اور ایک نیک اور مطیع تو دور کی بات ہے، کافر اور مومن تک کا فرق نہیں کرتا، کیونکہ براہ راست اس سے اپنی مخلوق عزیز ہے۔ اسی لیے امام روم نے مثنوی کے آغاز میں کیا اچھی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کہی، اور ان کا من نہ کردم خلق تاسو دے کنم، ہم نے لوگوں تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہارے بنا ہماری سلطنت نہیں چلتی تھی، ہماری گاڑی رکتی تھی، ہماری کائنات میں کوئی عیب تھا کہ تم نہ پیدا ہوتے تو دور نہ ہوتا، من نہ کردم خلق تاسو دے کنم، ہم نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں کچھ نفع پہنچے، بلکہ تابر بندگاں جو دے کنم، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم دیکھو شہنشاہ کیسے ہوتے ہیں، تمہاری آنکھیں کھلیں کہ عنایات، مہربانیاں، نوازشات، مغفرت، رحمتیں کیسے ساون اور بھادوں کی طرح برستی ہیں، تم دیکھو تاکہ تمہارے علم میں، تمہارے شعور میں اضافہ ہو، اور تم دیکھو کائنات میں کیا ہوتا ہے، ہمارا رنگ کیا ہے۔ اس لیے اللہ خواب کے ذریعے کبھی علم دیتا ہے، اور اس علم میں، دینے میں، عطا میں، سکھانے میں، دکھانے میں کافر اور مومن تک کا احتیاج اور فرق نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ قرآن بتاتا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس سے کہا کہ 7 گائے ایسے اور 7 گائے ایسے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک جس طرح قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ خواب بالکل ایسے ہی بائبل میں بھی آیا ہے، ایسے ہی تورات میں بھی آیا ہے۔ آپ تورات میں اس خواب کو پڑھیں بائبل میں، تو اس کو اور اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل ایک ہی نور ہے جو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہتھیار لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے بائبل کو نہیں پڑھا تو قرآن کریم کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کبھی کبھی ایک لفظ تو کیا، ایک حرف کا اضافہ جو کرتا ہے نا، اور ایک حرف کو جو ہٹاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زد کہاں جا کر پڑھی، اور یہ زد جہاں پر پڑھی ہے وہاں پر کیا تحریف کی گئی تھی، اور قرآن کس چیز کو یہاں بیان کرتا ہے۔ اللہ کی ایک خاص عادت اور سنت ہے، اور آپ اسے قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آزادی دیتا ہے کہ جو بھی اس کے نمائندے ہیں اور جو خدا کے پاک بندے ہیں، جی بھر کر ان پر الزامات لگائے جائیں، کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اور آخری حد تک جتنے اتہام اور تہمتیں ہوتی ہیں وہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلسل اعتراضات، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، حتیٰ کہ اس پہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بیٹھ کے پیشاب کیوں کرتے ہیں۔ ایک شخص کی خالص نجی زندگی ہے، اس پہ بھی اعتراض۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاص سنت یہ ہے کہ اپنے انبیاء اور مرسلین اور اپنے نیک بندے جو اس کے واقعی نمائندے ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی سیرتوں کو بے داغ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت اگر آپ قرآن اور بائبل کو پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ اچھا بائبل میں یہ چیز آئی تھی، قرآن نے اس کو اس طرح لیا ہے، بائبل میں یہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو خواب دکھایا جو بادشاہ کافر تھا،
کہ قحط پڑنے والا ہے تمہاری مملکت. اور اگر آپ قرآن کے بعد حدیث کو بھی دیکھیں، تاریخ کو بھی دیکھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، اور غالباً عمر ابن معدی کرب کو بھیجا تھا، خط لے کے گئے. اور ایرانی بادشاہ یہ گوارا نہیں کر سکا کہ ایک عام آدمی اس کے قالین پہ یوں چلا آتا ہے، اور اس نے انتقام لینے کے لیے کہا کہ ایک ٹوکری مٹی کی بھرو اور اس کے سر پہ رکھو، اور کہا کہ جاؤ اور اپنے کمانڈر کو کہنا یہ تمہارے خط کا جواب ہے. عمر ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ واپس لے آئے، اور پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کی یہ انتہائی خوبصورت مثال ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وہ ٹوکری لی. ایرانیوں کے محاورے میں وہ ٹوکری مٹی کی بھیجنا یہ بڑی دوسرے کے لیے ذلت کے مترادف تھا. اب تک بولتے ہیں کہ خاک برسرے وہ، اس کے منہ پہ مٹی پڑے، اس کے سر پہ مٹی پڑے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس مٹی کی ٹوکری کو لے لیا اور فرمائے تو بڑی خوشی کی بات ہے، ان لوگوں نے ایک ٹوکری مٹی جس زمین کی بھیجی ہے، امید ہے اللہ اس پوری زمینی کو ہمارے حوالے کر دے گا. ایک ٹوکری تو انہوں نے خود بھیج دی، باقی اللہ تعالیٰ دے دے گا. یہ نیگیٹو اپروچ سے پازیٹیو اپروچ. یہ شہد کی مکھی ہے کہ پھول اس کو کڑوا عرق اور کڑواہٹ مہیا کرتے ہیں، اور وہ اس کو مٹھاس میں بدل کے انسانوں کو دیتی ہے. چنانچہ ملک کے بڑے بڑے لوگ جمع کیے گئے. رستم، جس کی تعریف اگر آپ نے پڑھنی ہو تو فردوسی کو پڑھیے کہ وہ رستم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لکھتا ہے اور عربوں پہ کیسے لان تان کرتا ہے. رستم بادشاہ کے حضور آیا، سارے کمانڈر بیٹھے، عربوں سے ٹکر ہے، ایک سے ایک بڑا آدمی، یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. رستم نے جو سب سے بڑا آدمی تھا گویا اس زمانے کی فوج کا، وہ اٹھا اور اس سے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات عرض کروں. اس کا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ بہادری اور بزدلی، یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم کبھی پیٹھ دکھائیں عربوں کو. لیکن جب آپ کا خط ملا تو میں سوچنے لگا لڑائی کے زاویے اور طریقے، اور میں نے اس رات کو ایک عجیب خواب دیکھا. میں نے دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے اٹھایا ہے اور پورا ایران اس نے مجھے گھمایا، اور جہاں جہاں اسلحے کے ذخائر تھے اس نے کہا یہ تالا کھولو. کھولا، اندر گیا، اسلحہ دیکھا، میں نے بھی، اس فرشتے نے بھی. باہر آیا اور اس سے کہا تالا لگاؤ. میں نے تالا لگایا، اس کا چابی میرے حوالے کر دو. میں نے اسے چابی دے دی. دوسرا، تیسرا، ایران کے جتنے شہر تھے اور جتنے ذخائر تھے، جتنا ہمارے پاس تیر تلوار وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، سارے اسلحے کو تالا لگا کے وہ چابیاں جمع کرتا گیا. اور پھر میں نے دیکھا اس نے چابیاں ایک لمبا آدمی ہے، بڑے قد کا آدمی ہے، اس کے حوالے کر دی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ خواب کیا ہے، آپ بتائیں. اور پھر مسلمانوں سے بلا کے پوچھا کہ تم میں کوئی لمبے قد کا آدمی بھی ہے؟ ان کا ہاں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہیں. تو رستم نے بادشاہ کو کہا کہ معاملہ خطرناک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور طاقت ہے اور اس نے سارے ذخائر کو مکفل کر کے چابیاں مسلمانوں کے امیر کے حوالے کر دی ہیں. شکست یقینی ہے، باقی اب آپ جو فیصلہ کریں ہم تیار. اللہ نے اس کافر کی رہنمائی کی. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق عزیز تھی. یہ خواب کیسے ہے؟ خارجی ذرائع سے کیا اثر ہے؟ کیا اس دن اس نے کچھ کھا لیا تھا؟ کیا اس دن اس نے کچھ خاص چیز سونگھ لی تھی؟ کیا وہ رات کو سردی اور گرمی میں ٹھٹر رہا تھا یا اسے تپش پہنچ رہی تھی؟ یا اس نے کوئی چیز دیکھ لی تھی؟ کچھ بھی نہیں.
ظاہری اسباب اور وسائل میں سے علم کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی نہیں تھا جو اسے اس خواب پہ لا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل کے بعد بھی ایک میدان ہے، اور اس میدان میں پہنچ کے ظاہر کے اسباب اور ذرائع کچھ کام نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو وہ جو لوگ محض عقلی علوم پر سارے دعوے کی بنیاد رکھتے ہیں اور جو دعوی کرتے ہیں وہ محض عقل کو استعمال کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہمیشہ 2 اور 2 جمع ہی ہو جایا کریں اور ان سے 4 ہی کا نتیجہ برآمد ہوا کرے۔ اگرچہ ہماری عقل یہ کہتی رہے، لیکن کوئی ایک ایسا جہان اور بھی ہے جس کا احاطہ ہماری عقل اور حواس خمسہ نہیں کر سکتے۔ اس خواب سے بھی بلند تر چیز وہ الہام ہے، اور وہ خدا کی طرف سے سکھایا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کسی انسان سے کوئی بات کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ انسان اس فرشتے کو نہیں دیکھتا، فرشتہ اس انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ ایک بات کہہ کے جب چل پڑتا ہے تو اس کے دل میں اچانک ایک بات آ جاتی ہے کہ میں یوں کیوں نہ کر لوں۔ یہ ہے الہام۔ موت نہیں آنی، اور گاڑی سامنے آئی اور فرشتے نے اسے کہہ دیا کہ جناب اس بس پہ نہ جائیے، اور ابھی رکو، پانی پی لو اور دوسری بس میں چلے جانا۔ موت نصیب میں نہیں تھی نا، تو پانی پینے گیا اور پتہ چلا کہ جس بس پہ میں نے بیٹھنا تھا اسی بس کا حادثہ ہو گیا۔ اللہ الہام کے ذریعے علم دیتا ہے اور بہت چیزیں لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اسی لیے یہ جتنی بھی سائنس کی ترقیات ہیں، یہ جتنے بھی علوم ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر علوم اصل میں الہام پر مبنی ہیں۔ خدا نے انسانوں کو سکھایا کہ علم نجوم کیا ہوتا ہے، خدا نے انسانوں کو سکھایا کہ طب کیا ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بتایا گیا کہ کون سی بوٹی کس کام آتی ہے، کون سا ورد اور وظیفہ کس کام آتا ہے، اور ان اللہ کے بندوں نے انہی الہامات کے ذریعے علم حاصل کیا، اور خدا کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، اور پھر دعا اسی الہام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان سارے مذاہب میں دعا پر زور دیا گیا کہ تم دعا مانگو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو اس عالم اسباب میں انہونی ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل، تو بجائے اس کے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا کسی اور کی بات آپ کے سامنے رکھیں، ہم کیوں نہ اس شخص کی بات کریں جو پچھلی صدی میں اہل عقل کے ہاں بھی مسلم تھا، اور اللہ نے اپنی معرفت کا بڑا حصہ اسے عطا فرمایا تھا، اور جس طرح یہ عادت بن گئی ہے پچھلے تقریباً 200-300 برس سے کہ ہم بڑے بڑے ہیرے ضائع کر دیتے ہیں، ہم نے اس ہیرے کو بھی بالآخر ضائع کر دیا۔ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اس کے کلام کو پڑھے، اب کوئی شخص نہیں ہے جو اس کو سمجھے۔ قوم انفرادی تو کیا اجتماعی طور پر بھی بھلا چکی، اور وہ زبان ہی باقی نہیں رہی جس زبان میں اس کے علوم و افکار تھے۔ اور ہماری مراد اس سے علامہ اقبال کی ہستی۔ علامہ اقبال اس مقام کے آدمی تھے کہ خود انہوں نے ہی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں شدید بخار ہو گیا، اور ان کے جو دوست تھے بے قرار تھے، دوا دارو کی فکر میں تھے، اور صبح کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب وہ اٹھے تو پسینہ پسینہ تھے، سب بخار غائب۔ شام کو ان کے دوست آئے، اور علامہ مرحوم کی زندگی کے آخری اگر 2-3 سال آپ نے پڑھے ہوں تو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ سارا دن خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، آنسو گرتے رہتے تھے۔
کیونکہ وہ علوم و معارف جو ان پر القاء ہو رہے تھے اس کو سننے اور سمجھنے والے افراد اب نہیں رہے تھے. تو ہوا یوں کہ وہ ٹھیک ہو گئے, بخار اتر گیا. اب شام کو دوستوں نے آ کے پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہنے لگے کہ عجیب بات یہ ہوئی کہ صبح شدید بخار کے عالم میں ماندہ پڑ گیا اور سو گیا. آنکھ لگی تو سر سید تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اقبال تم ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بخار ہے کیا ہوگا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی جنت میں میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے عرض کیا کہ آپ کی امت میں ایک ہی تو یہ نابغہ روزگار اور ایک ہی تو شخصیت رہ گئی ہے اور اس کو بھی آج شدید بخار ہے اور اس کے لیے آپ دعا فرما دیں. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے اور شفا یابی کے لیے دعا مانگی, اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہی ہوتی ہے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. علامہ کہتے ہیں میں اٹھا اور جسم پسینہ پسینہ تھا اور سارا بخار اتر گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل عقل و دانش دعا جو الہام ہوتی ہے اس کو کیسے مانتے تھے. امرتسر والوں نے دعوت دی اور ہم نے ان 2-4 آدمیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے علامہ مرحوم کو دیکھا تھا. علامہ اقبال کو انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا تھا اور ہم نے اپنے بچپن میں ان آدمیوں میں سے بعض کی زیارت کی ہے. وہ بتاتے تھے کہ کیا وجیح اور کیا شاندار شخصیت تھی. بہرحال آمدم برسر مطلب مرزا جلال الدین ان کے دوست تھے, امرتسر چل پڑے. لاہور سے امرتسر جانا اس زمانے میں مسئلہ ہی کیا تھا, اور وہاں پہ گردے کی تکلیف شروع ہو گئی اور علامہ کہتے تھے کہ پتھری تو تھی بالکل بے چین کر دیا اس نے. اور مرزا جلال الدین نے کہا کہ یار یہاں پہ امرتسر میں ایک بزرگ حسن شاہ صاحب رہتے ہیں, ان کے پاس پتھری کی دوا ملتی ہے اور بہت عمدہ دوا ہے, اگر ہو جائیں اور ایک آدھ پڑیا استعمال کر لی جائے تو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. چلے گئے. قصہ مختصر یہ کہ عرض کیا تو انہوں نے کہا علامہ صاحب دوا تو بالکل یقیناً ہے اور پتھری اس سے نکل بھی جاتی ہے انسانی جسم سے, لیکن وہ کوئی 2 ماہ میں تیار ہوتی ہے اور اس وقت ختم ہو چکی. پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اقبال دوا کے علاوہ دعا بھی تو ہے. تو میں نے بہت بدل نخواستہ کہا کہ اچھا دعا فرما دیجئے, مطلب اس طرح نیم دلی سے کہ دعاؤں سے کیا ہونا ہے, لیکن اب بزرگ ہیں, عزت ہے, ادب اور احترام ہے اور تخاطب ہے, تو میں نے کہا دعا کر دیجئے. تھے وہ بھی کشمیری تھے, یہ بھی کشمیری. اور علامہ کہتے تھے کہ میں غور کرتا رہا, حضرت کا چہرہ کشمیری سفید اور آہستہ آہستہ وہ گلابی ہوا اور پھر اس کے بعد وہ سرخ ہوا, اور سرخی بھی اپنی پوری شدت کو پہنچی اور ایسے جیسے انگارہ ہو گیا ہے, اور پھر اسی طرح دھیرے دھیرے وہ واپس آیا اور بالکل سفیدی, اور سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ علامہ صاحب دعا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پتھری بھی ختم ہو جائے گی اور ایک مدت تک, اور پھر اگر کبھی ہو تو مجھے لکھیے گا یا کہلوا دیجیے گا, ہم دوا بھجوا دیں گے. اٹھ کے چلے آئے. فرماتے تھے میں ٹرین پہ بیٹھا, جلال الدین میرے ساتھ تھے, اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے واش روم میں جانے کی ضرورت پیش آئی, اور اتنی دیر لگ گئی, اتنی دیر, اتنا زیادہ پانی جسم سے خارج ہوا کہ زندگی میں ایسے کبھی نہیں ہوا تھا, اور پتھری خارج ہو گئی. اور جب باہر نکلا تو میں پرندے کے پر کی طرح میرا جسم ہلکا تھا. تو مرزا جلال الدین نے مجھے دیکھ کے کہا کہ کیا ہوا, پتھری نکل گئی. میں نے کہا یار دعا کی تاثیر کا تو آج قائل ہوا ہوں,
کہ دنیا میں کام دعاؤں سے بھی ہو جایا کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جا کے دوا ہی لیا کریں۔ یہ وہ علم ہے جو انسانی ذرائع میں سے کسی چیز کا نہیں ہے، کسی چیز کا نتیجہ نہیں ہے، مگر وہ الہام ہے اور اللہ اس علم کو دیا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان عقلی علوم میں اتنا الجھ گیا ہے کہ وہ اب ان علوم کے لیے لوگوں کو تلاش ہی نہیں کرتا، تلاش کر لے اور پا لے تو بھی سب سے بڑی چیز جو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے وہ اعتراض ہے، اسے اعتراضات سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایک ہی تھی، دو تو نہیں تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مطیع فرما بردار اور ابو جہل ہمیشہ کے لیے برباد ہوا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ میں اطاعت تھی، ایک لفظ کا قصہ ہے، اور وہاں پہ اعتراضات تھے، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض، اور اعتراض کرنا بالکل 100% درست بھی ہو تو فطرت کے قوانین سمجھنے چاہیے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کرتا کہ اللہ حسن کے ساتھ وفا کو بھی جمع کر دے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ انسانی فطرت پہ غور کریں، جتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے وفا کی امید رکھنا یہ خود مصیبت ہے۔ اس لیے کہ ان کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، ایک رشتہ آیا نہ، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں اور 10 رشتے مل جائیں گے، اس میں کیا خصوصیت ہے۔ اور حسن اور وفا اگر جمع ہو جائیں یہ دونوں چیزیں تو پھر لیلا اور مجنوں ہو جاتے۔ ایسی ہی ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی۔ ذہین بچے آپ دیکھیں بہت کم محنتی ملیں گے، وگرنہ بچہ سارا سال پڑھ کے ایک گریڈ میں کامیاب ہو گیا، اور ذہین بچہ آخری ایک آدھ مہینہ پڑھا اور ایک گریڈ لے کے یہ جا وہ جا، اس لیے کہ ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی۔ اگر ذہانت اور محنت جمع ہو جائیں تو پھر امام راضی بن جاتے ہیں، پھر آئنسٹائن بن جاتا ہے۔ ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی، اور اسی طرح بالکل فطرت کا قانون ہے کہ اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتا۔ کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے اسی پہ اعتراضات بھی، حتیٰ کہ اس کی ڈگری پہ اعتراض کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں آپ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے، اچھا مجھے میرا علاج، تو ڈاکٹر کہتا ہے بھئی اگر آپ کو یہی یقین نہیں ہے کہ میں کسی میڈیکل کالج سے فارغ ہوں، گریجویٹ ہوں، تو آپ میرے پاس علاج کے لیے لینے کیا آئے ہیں؟ اعتراض اور نفع صرف وہاں جمع ہوتا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام جیسا کھلا دل ہوتا ہے کہ اس نے پتھر مارے اور ساری زندگی اعتراضات میں گزاری، جب وہ بھی در دستک پہ آتا ہے تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ وہ تو پھر نبوت اور اس کے عالی اخلاق ہیں، ورنہ اس سے کم کیا ہوتا ہوگا؟ یا پھر ان کے سچے جانشین ہوتے ہیں جو اتنے بڑے ظرف کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دعا ہے اور الہام ہے، یہ ساری چیزیں علم کا ایک ذریعہ ہیں۔ اور اگر آپ اس سے بھی اوپر اٹھ کے دیکھیں تو اللہ نے ایک اور چیز بھی رکھی ہے، اور وہ ہے مومن کی فراست، وہ علم کا ذریعہ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور لوگوں بڑی نشانیاں ہیں اس کائنات میں ان لوگوں کے لیے جو اپنی فراست سے کام لیتے ہیں۔ فراست کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سیماہم بوجوہہم، تم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان جاؤ گے کہ یہ کون ہے۔ وہ آدمی جس کا دل اللہ کی یاد سے منور ہوتا ہے، وہ آدمی، اس کی فراست بتاتی ہے کہ یہ ایمان ہے یا کفر ہے، اس کی فراست بتاتی ہے، اور وہ ان سارے ظاہر کے اسباب اور حالات سے اوپر اٹھ کر سوچ کے پھر حکم لگاتا ہے کہ آج یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے، اور یہ آنے والا یہ ہے، اور فلاں یہ ہے۔ یہ فراست خود علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ،
چنانچہ آپ دیکھیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے یہاں فراست تھی، جو ان کے صحیح معنی میں ماننے والے تھے ان لوگوں میں فراست تھی، اور وہ اپنی فراست کے ذریعے حکم لگاتے تھے، اور کم ہی کوئی حکم خطا جاتا تھا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ اس شخص پہ رنگ کیا چڑھا ہے۔ وہ دیکھتے تھے اور دیکھ کے رنگ بتا دیتے تھے کہ اس کے ڈیل ڈول، اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کی گفتگو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے اور کیا نہیں۔ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً نام سناؤ، 13ویں صدی کے سلسلہ نقشبندیہ کے مجدد اور اپنے زمانے کے ان مشائخ میں سے کہ جن کی خانقاہ اور دنیا جہان کے لوگ وہاں آتے تھے، اور افغانستان، بلخ، بخارا، موجودہ روس، یہاں تک کے لوگوں میں ان کا سلسلہ پھیلا، اور بڑے بڑے بادشاہ ٹونک کے نواب حاضر ہوئے، اور نواب صاحب کہتے تھے میں نے حضرت کے ہاں دیکھا کہ جو لوگ کھانے کے لیے لنگر میں آتے تھے پٹھانوں کی اکثریت، اور 300-400 دمبے روزانہ ذبح کیے جاتے تھے مہمانوں کی خاطر و مدارات کے لیے۔ تو حیرت ہوئی کہ سب سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ تو نواب ٹونک نے ایک پترے پہ زمین لکھ کے بھیجی کہ حضرت خانقاہ کے لیے اتنی زمین دی جاتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھے تھے اور پترا نواب صاحب کے خدام نے آ کے پیش کیا، قلم اٹھایا، اس پترے کی پشت پہ لکھا ما آبروئے فقر و فاقہ نہ داشتے۔ یہ فقر و فاقہ کی جو عزت ہے نا، ہم اسے نہیں بیچا کرتے۔ از میر خان بگو روزی مقدر است، میر خان کو کہیے کہ روزی نصیب کے ساتھ ہے، بادشاہ کی عنایات، نوابوں کی عنایات پہ مشتمل نہیں۔ یہ وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانکے میاں داخل ہوئے ان کی خانقاہ میں، آڑا ترچا پاجامہ اور یہ بناوٹ اور سجاوٹ۔ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے لوگوں کو تعظیم نہیں دیتے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، تعظیم دی، اپنے پاس کو بٹھایا، شربت منگایا اور فرمایا سبحان اللہ، اپنے حضرت کا نور نظر آتا ہے کہ یہ بانکے میاں کیسے تشریف آوری ہوئی۔ تو اس نے خط نکال کے پیش کیا اور اس نے کہا حضرت ایک زمانہ گمراہی کا گزرا ہے، اور اس گمراہی میں جی چاہتا تھا کہ آپ کے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ توبہ کی جائے۔ پھر اس توبہ سے توبہ کی کہ توبہ توبہ، توبہ بھی کچھ کرنے کی چیز ہے۔ اس زمانے میں آپ کے حضرت نے خط لکھا تھا، وہ خط لے کے آج گلی سے گزر رہے تھے تو چاہا کہ خانقاہ میں داخل کر دیں، شاید آپ کے کسی کام کی چیز ہو، اور مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا گرامی نامہ لا کے سامنے نکال کے پیش کیا۔ حضرت نے سر پہ رکھا، چوما اور فرمایا سبحان اللہ، ہم بھی تو کہیں کہ ہمارے شیخ کا نور کہاں سے برس رہا۔ یہ وہ فراست ہے جس کو قرآن گواہی دیتا ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ سیماہم بوجوہہم، تم ان کے چہرے دیکھ کے پہچان جاؤ گے کہ یہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ قرآن یہی چیز مجرموں کے بارے میں بھی کہتا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی کہتا ہے۔ مجرموں کے بارے میں کہتا ہے ہمارے فرشتے ان کے آثار دیکھ کے پہچان جائیں گے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پیشانیوں سے جکڑ پکڑ لیں گے اور پاؤں سے پکڑ کے اٹھا کر پھینک دیں گے ایک طرف کو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جہاں ذکر ہے، اللہ نے فرمایا تم ان کو دیکھو تو ان کے چہرے اس بات کے غماز ہیں کہ ان کی راتیں کہاں گزری ہیں، اور یہ ان کے چہرے اور ان کے حلیے اس بات کے غماز ہیں کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کیسے ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ماں اور باپ جب عمر بڑھ جاتی ہے
اور بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پہچان پا رہا، اور دبے پاؤں گھر میں داخل ہوتا ہے، اور باپ پہلی نظر میں پہچان جاتا ہے کہ صاحبزادے کہاں سے آ رہے ہیں۔ ماں کچھ دیر بٹھاتی ہے اور سب سمجھ جاتی ہے کہ کیا چکر ہے اور کیا کر کے آ رہا ہے، اور کس بات کے لیے آج اتنی قربت اختیار کی جا رہی ہے، اور کس کے لیے ہاتھ پاؤں دبائے جا رہے ہیں، اور محبت اور پیار، یہ سب چیزیں سب لوگوں کو، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے علم کے ذریعے ہیں، اور علم کے ذریعے اس سے بھی آخر پہ پہنچ کے بڑھ کے سب سے بڑا ذریعہ علم کا وحی ہے۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام انہیں جو علوم دیے جاتے ہیں، جو وحی ان پہ کی جاتی ہے، جو خدا کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے علوم کی برابری تو درکنار، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس علم کو کوئی آدمی محض سمجھ لے تو اس انسان کے فخر اور نجات کے لیے کافی۔ اسی لیے اس چڑیا نے آ کے پانی پیا۔ خدا کو وہ بندہ جس کے واعظ سے متاثر ہو کے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اس دنیا میں آپ سے بڑا بھی صاحب علم کوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ ناگوار گزرا اور حکم ہوا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں ہمارا ایک بندہ ہے اور اس سے جا کے ملو۔ چنانچہ وہ پہنچے اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے پاؤں کے نیچے بھی اور سر کے نیچے بھی چادر دے رکھی تھی اور لیٹا ہوا تھا۔ جب سلام کیا تو انہوں نے بے نیازی سے پوچھا کہ کون؟ انا بے ارض کا سلام، یہاں کون سلام کرنے والا آ گیا؟ اور دیکھا اس شخص کو اور کہا کون ہو؟ تو ان کا موسیٰ، ان کا عمران کے بیٹے۔ ان کا ہاں عمران کے، ان کا وہی بنی اسرائیل، ان کا جی وہی ہوں۔ تو فرمایا یہاں کیسے تشریف آوری ہوئی؟ لمبا قصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ایک حدیث کو 15 مرتبہ کے قریب لائے ہیں 2 جلدوں میں، اور اس قصے کے آغاز میں ایک جگہ آیا ہے کہ چڑیا آئی اور اس نے سمندر سے پانی پیا، جبکہ اللہ کے یہ 2 جلیل القدر بندے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، یا ایک روایت میں یہ کہ دریا کے کنارے پہنچے تھے۔ تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر، حضرت اس چڑیا نے سمندر سے کتنا کم کیا؟ ان کا موسیٰ جتنا اس چڑیا نے سمندر سے کم کیا ہے، میرا علم، آپ کا علم اور کائنات میں جتنا علم اب تک آیا ہے سب دے دلا کر بھی اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوا جتنا اس چڑیا نے سمندر سے کم کیا۔ خدا اس علم سے انبیاء علیہ السلام کو نوازتا ہے، خدا اس علم کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پھر ان کے اصحاب کو نوازتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا علم وہاں سے آتا تھا براہ راست جہاں خدا کا علم آ کر براہ راست ٹپکتا تھا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل علم اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ ان کی روح مبارکہ کی اللہ تعالیٰ کی 4 صفات نے تربیت کی، اور ہزارہا سال روح مبارکہ ان 4 صفات کی تربیت میں رہی، نور کی تربیت میں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا معاملہ، اور پھر نور کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفت علم نے اپنا برساؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ، اللہ کی صفت علم نے روح محمدی علیہ السلام کی تربیت کی۔ کتنا وقت؟ کتنے منٹ؟ اچھا، اس کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جن علوم میں گرفتار ہیں، ہم جس پہ اپنے فخر کی بنیاد رکھتے ہیں، اور جب ہم جو اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہ علم بہت محدود ہے اور اس کے منتہا معیشت کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب سے بڑا ظلم جو مغرب نے دنیا پہ کیا ہے،
اور سب سے بڑا احسان جو مشرق نے دنیا پہ کیا تھا، مشرق میں ہم مسلمان تو ابھی 1500 سال ہوئے آئے، ہم سے پہلے یہاں ہندو موجود تھے، بدھسٹ موجود تھے، پھر ہمارے ہوتے ہوئے سکھ آئے۔ مشرق میں جتنی بھی امتیں ابھری ہیں ان سب نے پیغام دیا کہ علم جس طرح بغیر معاوضے کے حاصل کیا ہے اور علم برائے انسانیت ہے، اسی طرح علم کے ذریعے سے انسان بناؤ اور بغیر معاوضے کے انسان بناؤ۔ اور مغرب نے سب سے بڑی تباہی دنیا میں مچائی، اور انہوں نے کہا کہ علم مفت مت تقسیم کرو، اس پہ معاوضہ لو، اور اس کے نتیجے میں انسان کی بجائے معاشی حیوان بناؤ۔ یہ ہے فرق۔ اس لیے ہندوؤں نے مفت تعلیم دی، براہمن مفت پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تو بہت بعد میں ان میں دنیا داری آئی ہے۔ جتنے بھکشو تھے اور بدھا کے ماننے والے، یہ جنگلوں میں اپنے مٹھوں میں مفت تعلیم دیا کرتے تھے۔ جتنے مسلمان اہل علم اور علماء تھے وہ مدارس میں مفت پڑھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اب تک مدارس میں اکثریت مفت پڑھاتی ہے۔ عام مسلمان ہیں آپ، زکوٰۃ، چندہ، خیرات، یہ وہ یہ آپ دیتے ہیں تو مدارس چلتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں استاد اپنے شاگرد کو اب بھی بیٹھ کر مفت تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ یہ مشرق ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ معیشت کے لیے ہنر سیکھو، معیشت کے لیے کچھ اور کام اپناؤ، علم کو مت بیچنا۔ اور مغرب وہ پہلے دن سے تلقین کرتا ہے کہ تم اس کے عوض میں کیا دو گے، میں تمہارا علم تمہیں دوں گا، علم تم میں منتقل ہوگا، لیکن تمہارا مال، اسباب، وجاہت، عہدہ وہ میرے پاس آ جانا چاہیے۔ یہ پہلی مرتبہ دنیا میں تباہی ادھر سے ہی مچی ہے، موجودہ دنیا میں، اور انہوں نے علم کو خریدنے اور بیچنے کی چیز بنایا، اور پھر اس سارے خرید و فروخت کے نتیجے میں چلیے انسان بنتے تو بھی کوئی بات تھی، وہ تو معاشی حیوان بن گئے۔ انہیں کچھ فرق نہیں پڑا، 200 آدمی مر گیا یا 400 آدمی مر گیا، اگر ہماری اپنی قوم کا نہیں مرا نا تو پھر دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے۔ ایک کشتی کی بجائے جہاز ڈوب جائے، کوئی فرق نہیں پڑا، اگر وہ ہماری اپنی قوم کا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس لیے کہ معاشی طور پہ ہمارا نقصان نہیں ہوا نا۔ اور اگر اپنے 10 آدمی مر گئے تو معاشی طور پہ نقصان ہو گیا، ووٹ کا نقصان ہو گیا، سسٹم کا نقصان ہو گیا، اکانومی کا نقصان ہو گیا۔ تو آپ خود فیصلہ کیجیے کہ کس چیز کو اس دنیا میں ترجیح ملنی چاہیے، علم برائے انسانیت یا علم برائے معاش، علم برائے انسانیت یا علم کے نتیجے میں معاشی حیوانات کو پیدا کرنا۔ یہ ہم سب کے سوچنے کا ایک مقام ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان علوم کے لیے بھی محنت کریں جو ان عام اسباب اور ذرائع کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے۔